الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بہت مشکور ہیں عزت مآب جناب ساجد رفیق صاحب اور بھائی جنید صاحب اور ان کے دادا جان اور حضرت علامہ عبد المالک صاحب یہ محبت کرتے ہیں۔ میں چابی آج چونکہ میری وزیر داخلہ سے ادھر ملاقات تھی، وہ کسی سلسلے سے ملتوی ہوئی تو ان کو میں نے بولا ہوا تھا کہ میں آؤں گا تو پھر آپ لوگوں کی زیارت کا بھی مجھے موقع مل گیا، اور میں آج ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست بنتا ہے، مگر وہ دوست بنتا ہے کہ جڑا اس عقیدے نال اس نظریت نال نوکری کرتا ہے کہ میرا مالک مینوں دیکھے نہ دیکھے مگر حقیقی مالک مینوں دیکھ رہے۔ کیمرے فیکٹری چ لگے ہون یا نہ لگے ہون، انسان دا یقین ہے کہ میرے دونوں کندھیاں تے جڑے کیمرے لگے نے نہ ڈیٹا محفوظ کر کے قیامت نو میری اکھاں دے سامنے لے آنا، اور اس ڈیٹے چ ایرر نہیں آندا، وائرس نہیں آندا، ایتھوں دا ڈیٹا مٹ بھی جاندا ہے، کئی بیک اپ لایا ہوئے آ جاتا ہے، مگر اس ڈیٹے دے اندر بڑے نقص انسان کر سکتا ہے۔ جی ایڈٹ کیتی ہے جی میرا یہ قصور نہیں، مگر اس دن اللہ کریم نے تیری زبان بند کر دینی اور ہاتھ بولن گے، جسم تیرا آزاد ہو جائے گا۔ آج تو اللہ نے یہ ہاتھ تیری غلام بنائے ہیں نا، کل یہ تجھ سے آزاد ہو جائے۔ آج اللہ نے یہ آنکھیں تیری غلام بنائی، کل یہ تجھ سے آزاد ہے۔ تو میں جتنے دیر گفتگو کرنی میں چاہنا تربیت کی باتیں کرا کہ تشی احباب بڑے بیزی لوگ ہو، اور مزدور دی زندگی واقعی بہت بیزی والی ہوتی زندگی، اور کچھ تسی گھروں بھی مجبوریاں لے کے آندے ہو، پابندیاں چ زندگی گزارتے ہو کہ آج اتنے پیسے چاہیے مگر اتنے تسی کما نہیں سکتے۔ انسان اپنی زندگی دیا ضروریات پوری کرنے واسطے حرام دے قریب چلے جاتا ہے، مگر میں کچھ باتیں کرنی ہے کہ جڑیاں تانوں عام فہم زبان چ تہاڈی نیچر دے قریب جا کے میں سمجھاواں کوشش کراں گا۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین میری امت دا مبلغ ہوئے جڑا اپنی قوم نوں انہاں دی زبان چ دین دسے۔ صحابہ کرام نوں آپ نے مختلف بادشاہاں دی زباناں سکھائیاں، فرمایا کہ فارس والا کوئی میرے کو فارسی آئے، کوئی روم والا رومی آئے، تو صحابہ نے پوچھا بھی یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا کہ جس میں بادشاہ کو بھیجنا ہے وہ دی زبان چی میں انسان نال سفیر بنا کے بھیجنا ہے تاکہ وہ گل کرن چ ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے اور آسان طریقے نال میرا پیغام اتوں تک پہنچ جائے۔ یہ مطلب ہے کہ ساری زبان پنجابیاں دی، اردوواں دی، جناب ہندوکوں دی، اور جتنے سرائکی جتنے ہندوستان پاکستان چ لوگ بولتے ہیں پنجابی اردو، اللہ دے حبیب نے دس دیتا ہے کہ بہترین مسلمان ہو جڑا اپنی زبان چ اپنی قوم نو گل سمجھائے۔ پر اسی تکلفات چ پے گئے کہ اسی سارا دن گھر چ پنجابی بولنے تے اسی دین اردو چ سکھدے انگلش چ، جڑا مولوی دو چار انگلش دے لفظ بولے نا اگے بیٹھے بندے اندر بلے بڑا وڈا لاما پڑھیا لکھا اسکالر ہے۔ بھئی آپ کو انگلش کی سمجھ ہی نہیں آئی تو اس کی انگلش بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کو اردو کی سمجھ ہی نہ آئے تو اس کی اردو کا تو اس کو ہی فائدہ ہے نا، آپ کو تو نہیں۔ تو میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تسی جس طرح گھر چ بولتے ہو اپنے بچوں کو اس طرح زبان نہ دین دسو گے نا انشاءاللہ، جو جس لفظ چ تکلف آ جائے نا وہ اثر نہیں ہوتا، وہ اثر نہیں ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، میں یہ ادھر خان صاحب بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے بولا تو آپ اردو میں کر لیں، کہیں پنجابی آتی نا سمجھ مگر پٹھانوں کو نہیں آتی، اس لیے میں ان کی بات جو ہے نا نوٹ کر لی کہ میں اردو میں بولوں گا، تو اردو سمجھ آتا ہے نا سب کچھ، تو جتنے بیٹھے ہیں نا یہ آج نوٹ کر لیں کہ آپ نے اپنی زبان میں اگر اردو بولتے تو اردو میں لوگوں کو سمجھانا ہے تاکہ تجھے اتنا اپنے اوپر اعتماد ہو کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ دوسری زبان میں انسان بولتا ہے نا تو پھر اس کو تکلف محسوس ہوتا ہے،
تو اللہ جتنے بیٹھے ہیں یہاں بیٹھنا ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ عرض کر رہا مسلمان بھائیوں کملی والے محبوب کے نوکروں، یہ کتنے مسلمان آج عجیب ہو گئے کہ اپنے اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا شروع ہو گئے۔ مگر میں ایک بادشاہ کی بات پہ بات دے کر چلوں گا، خلیفہ ہارون رشید ہے، یہ سبھی نے نام سنا ہوگا، خلیفہ ہارون رشید۔ اس کا ایک بیٹا ہے، یہ گلی بازار میں دنیا کو پسند نہیں کرتا، اپنے باپ کی جلوت اور خلوت کا جناب جی قائل نہیں، یہ کہتا ہے کہ یہ شہانہ زندگی مجھے پسند نہیں، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تم سوچتے ہو گے کہ کیسے ہماری فیکٹری کا مالک ہے کہ ہم کام کرنے آتے ہیں، یہ مولویوں کے سامنے ہمیں بتا دیتا ہے یہ بات لکھ لیں، 100 میں سے ایک انسان ایسا کو ملے گا جو آپ کی آخرت کی سوچے گا، نہیں تو ہر کوئی اپنے کام کی سوچے گا کہ بھئی یہ بھاڑ میں جائے، مجھے تو اپنے کام سے غرض ہے، یہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ مگر میں آپ کو کہتا ہوں ان کے لیے غیب میں دعا کیا کرے، جو آپ کی آخرت کے خیر خواہ ہے نا وہی آپ کا اصل خیر خواہ ہے۔ دنیا کی تو خیر خواہی آپ دیکھ لیں، اپنی اولاد کے لیے کتنا کماتے ہو، مگر آپ کی اولاد کیا کرتی ہے آپ سے؟ 9 انچ کی دیوار ہے ایک کمرے میں، بلکہ 4 انچ کی بھی ہے، تو اس کمرے میں جا کر نہیں پوچھتے تو قبر پہ کس نے جانا ہے، جس کے لیے سارا دن ادھر آپ کام کرتے ہیں۔ وہ بچے 9 انچ کی دیوار کے ساتھ آپ کو پوچھنے کمرے میں نہیں جاتے، تو قبرستان تو دور ہوتا ہے نا اپنے گھر سے، تو بچہ کہاں جائے گا؟ تو آپ کا خیر خواہ وہ ہے مسلمان بھائیوں جو آپ کی آخرت کا خیر خواہ ہو۔ میرے نبی نے اگر دنیا میں پتھر کھائے تو آپ کے لیے، اگر حضور دندان مبارک شہید نہ کراتے تو یہ آپ کی فیکٹری تک اسلام نہیں پہنچنا تھا۔ یہ حضور کی محنت کا ثمر ہے، یہ حضور کی صبر کا، آپ کی برداشت کا ہمارے تک یہ صبر پہنچ رہا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہمارے اندر یہ جملہ عام پھیلتا جا رہا ہے، جی اللہ بڑا غفور رحیم، او جی مولویوں کی بات کو چھوڑو، او جی اللہ بہت بڑا ہے، وہ مہربان ہے، وہ جب چاہے رحم کر دے۔ بھائی یہ بات اگر ٹھیک ہوتی کہ ہر کام کرنے سے پہلے آپ یہ جملہ بول دیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے میں غلط کام کرنے لگوں، تو 1.25 لاکھ نبی کیوں بھیجی اللہ نے؟ وہ تو مہربان تھا۔ امت کی اصلاح کے لیے انبیاء کو بھیجا، لوگوں کی اصلاح کے لیے اولیاء کو بھیجا، لوگوں کی اصلاح کے لیے شاہ اسماعیل شریف بالا کوٹی جدھر جدھر سے گزرے تبلیغ کرتے گئے، آج جہاں جہاں سے گزرے ہیں آپ کو دیکھ لیں ان کی محنت کا آپ کو ثمر نظر آئے گا۔ دین کے لوگ نہ جی میں احمد آباد میں پچھلے ہفتے ادھر گیا ہوں، علی کو ہزارہ بیلیاں سب علاقوں میں گفتگو کر کے گیا ہوں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جہاں جہاں سے شاہ صاحب کا گزر ہوا پڑا ہوا وہاں وہاں لوگ آج نمازی بھی ہیں دیندار بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی صحبت کا اثر جو ہوتا ہے ان کو اپنی فکر نہیں ہوتی، ان کو اپنے سامنے بیٹھنے والے دائیں بائیں رہنے والوں کی فکر ہوتی۔ اگر ان کو اپنی فکر ہو تو پھر اللہ ان کو عذاب کا مستحق بنا دے۔ جیسے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا، ہم کہتے ہیں جی اللہ بڑا غفور رحیم، تو وہی ایک بندہ تھا، وہ بڑی عبادت کرتا تھا، چوک گیا اور پتھروں پہ نشان پڑ گئے۔ ہاں کتنے نشان پڑے؟ ایک دن فرشتے عذاب لے کر آئے، اللہ کریم نے فرمایا میرے فرشتے جلدی جاؤ، اس کو نیچے رکھنا ہے اور ساری بستی کو اوپر رکھنا ہے۔ مولا تیرا بندہ بڑا نیک ہے، مجھ سے ڈرنے والا، بل من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ 2 جنتیں اس کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ مالک یہ تو ڈرنے کی خیر کر دیتا ہے، آخری سانس تک آپ سے ڈرتا ہے، مگر اللہ نے کیوں نہیں اس کو معاف کیا، عذاب کا حقدار بنا دیا۔ اللہ نے کہا جو مجھ سے ڈرتا تھا، اس نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ تم بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس کی اس غلطی کی وجہ سے میں نے اس کو آج عذاب کا مستحق بنا دیا۔ آج کتنے بندے وعدہ کرتے ہو کہ جو باتیں میں ادھر سنا رہا ہوں اس میں سے ایک بات اپنی بیوی اور بچوں کو ضرور جا کر بتائیں۔ ہاتھ کھڑے کریں نظر، جن کی نہیں وہ بھی کر لیں، اللہ دے دے گا۔ ہاں دین کی مجلس ہے نا،
مسجد کا ماحول تو جن کی نہیں ہے اللہ دے دے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں جی، یہاں تو اللہ کرم کرنے پہ آئے تو نانیوں پہ کر دیتا ہے۔ اس ملک میں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، نانی بھی شادی کر سکتی ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کل سمجھ آئے گی اس بات کی۔ کچھ لوگ سمجھ گئے، میں آپ کو سمجھانے میں تھوڑی سی نا دل لگی کر جاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ مولوی صاحب ہماری نسل سے ہے، کوئی عام دنیا والی مجوس کی نسل سے نہیں، انسانوں میں ہے۔ مولوی حضرات اصل میں آپ سے تھوڑا سا غیر ڈال لیتے ہیں کہ آپ کی نیچر کے قریب نہیں آتے، اس لیے آپ کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو میں آپ کو قریب سے بات سمجھا دی ہے کہ آپ یہ نوٹ کر لیں، یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ہم نے چاول کھا کر دکان پہ لگ جانا ہے تو بچی مولوی صاحب آئے تھے بھلا ہو، مدنی صاحب نے کپڑے بڑے اچھے ڈالے تھے، پگڑی بڑی اچھی ڈالی تھی، یہ باتیں نہیں یاد رکھنی۔ آپ سے یہ نہیں اللہ نے پوچھنا کہ مولوی کیسا تھا، جو تم نے سنا ہے وہ آپ نے گھر نہیں بتایا، اللہ نے یہ پوچھنا تھا۔ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہلوں۔ اب کدھر گیا وہ لفظ بھی اللہ بڑا غفور رحیم؟ جب اللہ غفور رحیم ہے تو ڈرانا کس کو ہے؟ کیا اس کے لیے نہیں اللہ غفور رحیم؟ آپ بتائیں کلمہ پڑھ کے اکثر لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے کہ اب آپ گیٹ سے اندر آئیں تو آپ کے مالک نے قانون بنایا ہو کہ موبائل اپنے دروازے پہ جمع کرانا، تو آپ کیوں نہیں کراتے؟ آپ کو پتہ نہیں بھائی سب نماز پڑھتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو دیندار آدمی دیندار رحم دل ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کیوں نہیں موبائل ادھر جمع نہیں کراتے؟ آپ ساتھ لے جاؤ کریں کہ آپ کو امید ہونی چاہیے کہ بھائی سب رحم دل ہے، میری ہر غلطی نظر انداز کریں گے۔ نہیں، ایک دن کریں گے، 2 دن کریں گے، 3 دن، اس کے بعد نہیں کریں۔ تو اللہ نے بھی تمہیں بتا دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو جب آپ 1 دفعہ کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، 3 دفعہ کریں گے تو اللہ برداشت کرے، آخری سانس تک بھی کرے، مگر جب سانس نکل گئی پھر وہ میں نے حدیث پڑھی اور روکتے کھڑے ہو گئے کہ میرے نبی نے فرمایا جب سورج نکلے گا مغرب کی طرف سے تو لوگ سجدوں میں آ جائیں گے، سجدوں میں، تو فوراً اللہ کریم کہیں گے کہ ایک لوہے کا سریا لو اور ان کی گردنوں میں لگا دو، ڈال دو۔ مولا کریم کیوں؟ ان کی گردن پر ٹوٹی ہوئی ہے تو ہم آپریشن کریں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سورج کا نکلنا دیکھ کر میری نشانی کو سمجھ گئے کہ قیامت آنے لگی ہے، یہ مجھے جھکنے لگے، جو میرے حبیب کے کہنے پہ میرے آگے نہیں جھکے، وہ میری نشانی دیکھ کر، میرا ڈر خوف دیکھ کر کہ قیامت آنے لگی۔ آج وقت گزر گیا ہے، آج سے یوم حساب ہے، یوم عمل نہیں۔ میں ان کی گردنوں میں سریے ڈال دو، مجھے ان کی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اس فیکٹری میں 8 بجے انٹر ہونا ہو تو آپ روزانہ 10 بجے آئیں، آپ کو کوئی قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا کوئی قبول۔ بھائی ایک فیکٹری کا مالک 2 گھنٹے برداشت نہیں کرتا آپ کے لیٹ آنا، تو کیا کوئی بھی آدمی اللہ کو اس قابل نہیں سمجھتا؟ قرآن کہتا وما قدر اللہ حق قدرہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تم نے میری وقار کو، میری عزت کو، میری قدر کو سمجھا نہیں، جس طرح میرے وقار کو سمجھنے کا حق حاصل تھا تم نے میری قدر نہیں کی۔ ہم بندے کے بنائے ٹائم ٹیبل کی پابندی کرتے ہیں، مگر جس نے بندے بنائے ہیں اس کے ٹائم کی پابندی نہیں کرتے، اس کے قانون کی پابندی نہیں کرتے۔ ایک ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب ہیں، وہ میرا ایک کلپ سنا انہوں نے تو وہ نمازی بن گئے، انہوں نے مجھے اپنی عدالت میں بلایا، میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں کوئی میرا کیس نکل آیا ہے، آدمی ڈر جاتا ہے نا، کبھی ابھی میں آپ کو بولوں کہ آپ کو نیب نے بلایا ہے تو آپ نے بولنا کوئی پتہ نہیں کوئی بے نامی جائیداد ہمارے نام بھی نکل آئی، حالانکہ مزدوروں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو آ جاتا نا ڈر۔ وہ میں پہلے سوچوں بھی جاؤں کہ نہ جاؤں،
फिर मेरे साथ वकील थे, उन्होंने बोला भी हमारे होते हुए तो आपको नहीं ना वो बिठाने लगे, तो आप चलते। मैं 2-3 मेहमान वकील उनकी नजर में मेरे साथी थे, तो वैसे वो मेरे बॉडीगार्ड बन के गए। मैं आपको समझाने के लिए बात सुनाने लगा हूँ। वो मेरा एक बड़ा मशहूर नमाज के मतलब ये बात निकले, वो जस्टिस साहब ने सुनी। इस वाक्य के साथ मैं अटैच करता हूँ। हजरत अबू आमिर बसरी कहते मेरे घर की दीवार गिर गई, तूफान आया, दीवार गिर गई। मैंने सोचा दीवार नहीं बनवा लेता हूँ, तमीर करा लेता हूँ, मजदूर बाजार से लेकर आता हूँ। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, जब आप बाजार से मजदूर लेने जाओ तो एक मजदूर बूढ़ा भी ले आया करो, कोई खड़ा हो, जिसको मांगने की आदत ना हो, वो खुददार हो, काम करके खाना पसंद करता हो तो वहां खड़ा हो, उसकी दाढ़ी के रंग सफेद हो। ये नहीं सोचना कि इसने काम क्या करना है। एक मजदूर जवान लो, एक बूढ़ा लो। बूढ़ा इसलिए से लो कि मेरे नबी ने कहा है कि मेरी उम्मत के बूढ़ों की इज्जत करो, ऐसे जैसे मेरी इज्जत करना है। ये नजरिया कि ये बूढ़ा इज्जत की जिंदगी गुजार सके। आज कितने बूढ़े हैं जो इज्जत की रोटी खाने के लिए किसी के बर्तन साफ करते हैं, किसी गली में बैठे हैं, किसी बाजार में। बल्कि मैं कितने घर आपको दिखा सकता हूँ, कितने माँ बाप आज फकीरी की जिंदगी अपने बेटों के सामने गुजार रहे। मैंने कितने माँ बाप देखे जिन बच्चों के हाथ तो ऐसे हथेली में रखते थे, आज उनके आगे हाथ करते हैं, मगर बच्चे कहते हैं हमने कोई आपका ठेका नहीं उठाया, दूसरे से ले लो, तीसरे से ले लो। मगर यही बाप था जिसने 5 बेटों की हथेली पे रखा, एक दिन भी नहीं कहा कि तुम और से ले लो। एक बाप है सभी की हथेली पे रखता है। मैं क्या जुमला कहने लगा हूँ, बहुत याद तो आती है माँ, बहुत याद तो आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा। ये मौलवियों से, ये पीरों से तुम बड़ा प्यार करते, इनके ऊपर फूल फेंकते, पैसे फेंकते हो। ये मौलवी और पीर आपको दीन सिखाए तो आप इनके ऊपर पैसे फेंको। ये जो माँ बाप है जिन्होंने तुम्हें कलमा सिखाया, मालिक साहब फरमा रहे थे, अब्दुल मालिक साहब के 1,25,00,000 बुत की पूजा करनी थी अगर हमें नबी करीम। आज उसका बेड भी गंदा हो, और जिस पीर और मौलवी ने 20 साल बाद तुम्हें दीन सिखाया उसके लिए अच्छा बेड रखते हो, उसके लिए अच्छी बेडशीट बिछाते हो। ये तुम्हें अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरी पहचान कराई, क्योंकि बच्चा माँ बाप के मजहब पे होता है, जिधर माँ बाप लगाए बच्चा उधर लग जाता है। आज कितने बैठे हैं मेरे कहने पे घर जाकर देखना, तुम्हारी मामा पापा का बिस्तरा प्यारा या तुम्हारी बेगम का प्यारा है। आज तुमने कौड़ियों के भाव कर दिए अपने माँ बाप। बहुत याद तो आती है माँ, बहुत याद तो आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। जब तुम अकेले बैठकर खाने लगो तो अपनी माँ बाप को अपने बच्चों के साथ बैठाया करो और बीवी बच्चों को समझा दिया करो। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, थपक कर सुलाती है माँ। बहुत याद आती है माँ। हज़रत अबू आमिर कहते हैं कि मैंने दीवार बनाने के लिए मजदूर लाया। वो मजदूर को मैंने बोला
16-17 साल का नौजवान, जैसे ये नौजवान बैठे हुए हैं, कहते मजदूरी करोगे उसका सफेद कलर है, कहता हूँ पतला तो पागल मजदूरी करने के लिए हुआ है, कहते दिल करोगे, कहता करूंगा। सुनो मेरे मजदूर भाइयों, ऐसे बन जाओ जैसे मैं उस मजदूर का जिक्र यहाँ कर रहा हूँ। आज से 125 साल की बात है, लफ्ज़ निकले जरा ध्यान से। मुस्तफा ने जो नमाज की अहमियत पे बात की, मैं वाकया पैच करना चाहता हूँ कि तुम कहते अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं, ये बादशाह का बेटा मगर फिक्र कितनी है। आप कितने नाजीब मियां में लोग बेफिक्री की जिंदगी गुजारे, आपको ना अल्लाह का डर, ना उसके नबी की सुन्नत का ना जी सोच, ना दीन की फिक्र, ना कब्र का डर, ना हशर का डर, ना सवाल का डर, ना जवाब का डर, ना अल्लाह के दरबार में पेश होने का डर है। ये कितना अजीज में अजीजा ने मन अर्ज करना मुसलमान भाइयों, कहते हैं मजदूर, ये मजदूर अगर मेरे पास सामने आओ तो मैं इसके पाँव की खाक का सुरमा बनाऊं। पता क्या कहता है, कहता मजदूरी करूंगा पर एक शर्त पे, मैं नमाज के टाइम काम नहीं करूंगा। एक शर्त पे मजदूरी करूंगा। आज कितने बैठे हो, कभी तुमने बाबू को इंटरव्यू देने के लिए जब आप फैक्ट्री के मालिक के पास आते हैं या किसी मैनेजर के पास कभी कहा है कि आपकी जितनी शर्तें हमें मंजूर मगर हमारी भी कुछ शरायत है? भाई तुम तो दरवाजे से अपना आप बेच के आती हो, अपने ईमान का भी सौदा कर लेते हो, अपनी जुर्रत का भी, अपनी सोच का भी, अपने अखलाक का भी, अपनी गैरत का भी, सभी चीजों का। क्यों? सबसे ज्यादा इज्जत तब मिलती है जब इंसान अल्लाह को ऊंचा करता है। हमने तो अपने अल्लाह की निशान को नीचा कर दिया। क्या किया है? ये सर जिसके आगे झुकता है ना, वो फिर मालिक के सर को किसी के आगे नहीं झुकने देता उसको, क्योंकि ये झुकता उसके आगे है। तो ये बात सुने, हमने दिल से उससे आगे झुकाए ही नहीं। हम हर जगह पे अल्लाह रसूल की तस्वीर कराते हैं, कलमा भी उसी का पढ़ते हैं और अल्लाह रसूल की बात को नीचा दिखाते हैं। कैसे? अपने अमल से। तुम कहते हैं हम तो अल्लाह को बड़ा मानते हैं, ये मौलवी सब कैसी बातें करते हैं, हम तो उसके रसूल को बड़ा मानते हैं। मैं कहता हूं, मैं बताने लगा हूं आप कैसे नीचा करते हैं। आज जब ये हुज़ैफा मार्बल का दरवाजा गुजरे तो अंदर आए तो इंटरव्यू दें, वो कहें कि हमारे नबी फैक्ट्री के ये कानून है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप कहीं यस 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 यस, मगर सर जो हमारे भी आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। अबू आमिर कहते हैं मैंने उस नौकर से पूछा भाई तुम्हारी क्या मजबूरी, क्या डिमांड है? कहने लगे मेरी भी तो आपसे सवाल है, शर्त है, इस पे मैं आपकी मजदूरी करूंगा। कहते जब उसने ये सवाल का जवाब लेना चाहा, मैंने देना चाहा, उस नौजवान के दिल से जो बात निकली मेरे आंसू बन के निकलना शुरू हो गए जुबान से, आंसू आंखों से निकलते हैं। कहते मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी, क्या जवाब दो? कहते मेरा पहला आपसे यही मुतालबा है, मैंने नमाज के टाइम काम नहीं करना। बड़े बड़े मौलवियों पे कहते हो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जवान इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है, हम बस्से साड़ देंगे, हम चला देंगे, हम शीशे तोड़ देंगे, हजूर की गुलामी के लिए हम पंप साड़ देंगे, फैक्ट्रियों को आग लगा देंगे। बड़े तुम मुसलमान हो, ये इतने मजदूर बैठे हैं। बताए कोई मजदूर किसी ने मुतालबा किया हो अपने बाबू से कि नमाज के टाइम में मशीन नहीं चलाऊंगा, नमाज के टाइम में काम नहीं करूंगा, नमाज के टाइम में आपका हुक्म नहीं मानूंगा? सबसे बड़े का हुक्म आ गया, उसके आगे सब सजदा है। अभी नहीं कहा, कहते मैं नमाज के टाइम काम नहीं करूंगा। दूसरा मेरा आपसे मुतालबा है, दिरहम दिनार भी एक लूंगा। कैसा मजदूर था? तुम कहते हो हमारी पूरी नहीं पड़ती, तुम उन जैसे मजदूर नहीं है। मजदूर होना तो बड़ा ऊंचा अमल है। अगर आप लोग ना हो तो अमीर की इमारत कुछ नहीं, आप ना हो तो बादशाह की गाड़ी का दरवाजा कौन खोलेगा, जूता कौन साफ करेगा? अगर आप ना होंगे फैक्ट्री कैसे चलेगी? आप लोग बहुत अजीम हैं, बड़े से बड़े की सुकून में आपका हिस्सा है। अगर आप उनके घर से निकल जाए उनके सुकून बर्बाद हो जाए। ये जितने बड़े लोग हैं ना, इनकी जिंदगी में आप आते हैं तो सुकून आता है, मगर आप उस तरह के मजदूर बनते नहीं है जिस तरह के मजदूर को इस्लाम ने शान दी है। कहते दिरहम दिनार भी एक ही लूंगा। हम आए दिन हड़ताल कर देते हैं, हमारी सैलरी बढ़ा दो।
क्यों करते हैं? तुमने हकीकी अल्लाह की मजदूरी की नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें हुक्मरानों का मजदूर बना दिया कि चलो इनके दरवाजों पर जलील हो, चलो तनख्वाहों का मुकाबला करो। क्यों? ये अबू अमर कहते हैं कि दिरहम दिनार भी एक ही लूंगा। अबू अमर कहते हैं मैंने कभी आपके दोनों मुतालबे मुझे मंजूर। चले गए, उसको काम दिखाया भी ये काम करना है, ना कोई कैमरे लगाओ, ना कोई ऊपर सुपरवाइजर, ना उसके ऊपर कोई मैनेजर, ना जनरल मैनेजर, कोई नहीं, ना अकाउंट ऑफिसर। काम पे लगाया, शाम को आए तो देखा उसने काम 3 आदमियों जितना किया। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। उसको बोलता मैं आपको 2 दिनार दिरहम देना चाहता हूँ। उसके आंखों में आंसू आ गए। कहते कुल बताओ दुनिया कलील, ये दुनिया तो थोड़ी सी चीज का नाम है, मैंने ये नहीं लेना। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गरूर, ये खेल तमाशा है। अल हक मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह की कसम मैं खुद रो पड़ा हूँ। जब मुझे 100 रुपया मिलता था ना, मैं स्पीच करने जाता था दूर, तो तब भी कहता होता था कि यार 2 होना चाहिए। जब 200 मिलने लगा ना, तब भी कहते यार 300 होना चाहिए। मैं अपनी बात बताने लगी, ये बंदा कमजोर है ना, इसमें हिर्स है, लालच है, तमा। तो जब हजारों मिलने लगे तो तब भी ये आदमी कहता और मिलना चाहिए। जब लाखों मिलने लगे तो फिर भी कहता और मिलना चाहिए। ये कुरान की सूरत याद कर ले, कभी नहीं कहोगे अल हक मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें हलाक कर दी जाए माल की कसरत नहीं। हत्ता कि तुम कब्रों की ज़ियारतें कर लेते, कब्रों की मुंह देख लेते, तुम्हें फिर भी माल की कसरत ने, हवस ने इतना जकड़ लिया कि तुम कहते माल बन जाए, जिस तरह मर्जी बने। वो कहता एक का कहा था एक ही लेना है। हमारा मिस्त्री मजदूर जिस मकान में दाखिल हो गए, वो कहता यहाँ से मेरा जनाजा निकलेगा या बनाने वाले का जनाजा निकलेगा। यही है ना हमारे मजदूर पार्टी का हाल। मिस्त्री मजदूर जिस घर में भी जाए, अपने घर का काम हाफ दिन में करेगा और किसी के घर में जाएगा तो 1 दिन का काम 8 दिन में करेगा। क्यों? उसको लालच पड़ जाता है कि पता नहीं 10-12 मजदूरी मिलनी कि नहीं मिलनी। तो कहते एक ही लेना है और चले गए। अगले दिन वो कहते हैं भाई मैं फिर लेने गया मजदूर, तो दुआ करता कि या अल्लाह वही मजदूर मिल जाए, मगर वो नहीं मिला। किसी से पूछा भी वो किधर वो लड़का जो कल मजदूर था? उन्होंने बोला वो 6 दिन अपने अल्लाह की मजदूरी करता है, 1 दिन अपने पेट के लिए करता है। 1 दिन की मजदूरी 6 दिन पे कफायत करती थी उस टाइम। आज तुम बतलाओ, तुम वो मजदूर है? तुम्हें फैक्ट्री के मालिक ने इजाजत भी दी है कि नमाज के टाइम तुमने नमाज पढ़नी। हो सकता है आप बाऊ के डर से पढ़ते हो कि बाऊ कहेगा कि ये मैंने शर्त लगाया आपके लिए, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? भाई इसका डर नहीं, अपनी आखिरत की तलब से, अपनी कब्र की फिक्र से, अपने अशर की फिक्र से अल्लाह बाऊ को नहीं देखेगा, नीयतों को देखता है, डर को देखता है कि तुम्हारे दिलों में डर किसका है। तुम्हें मेरी तलब कितनी, जन्नत की तलब मत करके तुझे जन्नत मिल जाए, कोई ऐसा अमल करके जन्नत खुद तेरी तालब हो जाए। जन्नत कहो कि मालिक मुझे इस बंदे को दे। आज कितने बैठे मेरे दोस्त, वो कहता है अगर काम कराया तो उससे कराऊंगा। अब रिज़्क़ पीछे गया ना, उसने अपना काम ब्रेक कर दिया। तुम तो इस तरह के मजदूर बन जाओ कि आपका बहू कहे वो नहीं आया तो आज मशीन पे दूसरा खड़ा नहीं करना, कल उससे काम कराऊंगा। वो 6 दिन काम नहीं किया। जो अच्छा मिस्त्री मजदूर होता है ना, उसके लिए लोग मकान रोक लेते हैं कि यार वो फारग होगा ना तो फिर मकान बनाए। जो अच्छा खानसामा होता है ना, वो नाई देगे पकाने वाला, अगर वो फारग ना हो ना, लोग शादी की तारीख आगे कर लेते हैं कि यार जब वो फारग होगा ना, वो खाने का टेस्ट बड़ा उसके हाथ में है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने बैठे हैं, आप बंदों के लिए कितनी डेटें चेंज कर लेते हो? मैं पूछना चाहता हूँ, उस आदमी ने कहा बस काम कराया तो वो कहते हैं ना तकवा जिनको अल्लाह पे, रिज़्क़ उनको हमेशा, जिनका तवक्कुल अल्लाह पे है ना उनको रिज़्क़ हमेशा मिलता है। ये देखें वो 7 दिन के बाद फिर आए, भाई मजदूरी करोगे? कहता मजदूरी करूंगा पर मेरी शर्तें पुरानी हैं। जब वो आ गया काम करने, कहता मैं छुप कर देखने लगा कि देखो ये आदमी एक काम 3 जितना करता है। तो जब वो काम करने लगा ना तो ईंट उसके पास आ रही है,
वो ऐसे मसाला लगाता है और ईंटें ऐसे लगते हैं जैसे उसके पास खुद ब खुद चल के आ, अल्लाह की गैब से मदद उसको आ रही है। खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, भाई तेरा अल्लाह कमजोर नहीं है, तुम कमजोर हो गए हो। तुम्हारा अल्लाह वही है जो 313 बदर में मदद करने वाला था और कहा था अन्नी माकुम, जिब्रील कह दो मेरे महबूब से कि तुम्हारा अल्लाह भी तुम्हारे साथ है। तो फिर बदर में क्या हुआ था? कामयाबी मिली थी ना, वो 313 थे। आज हम 1.5 अरब है तो अक़वाम मुत्तहिदा क्या हाथ जोड़ते हैं, और जी हमें इंसाफ ले दो, और जी हमें इंसाफ। हमारी बेटी, आज फलस्तीन की बेटियों ने दीवारों पे लिख दिया, वो इसराइल के कुत्तों ने ना, कुत्ते मुसलमान की बेटी पे छोड़े तो वो बेटियों ने दीवारों पे लिख दिया अब दूसरा उम्र नहीं आएगा, अब दूसरा उम्र नहीं आएगा। ये दीवारों पे जुमले लिख दिए। हमने तो कभी नमाज के बाद दुआओं में भी उनको याद नहीं किया, न कश्मीर की बहनों को, न फलस्तीन की बहनों को। अब अज़रबैजान की जंग लगी, हमें पता ही नहीं। हम पुर्तगाल ड्रामे देख देख के पागल हुए। कोई पुर्तगाल देख रहा, कोई पबजी खेल रहा, क्या उम्मत का हाल बन गया। आज हुलिये बिगाड़ दिए ये ड्रामे। कितने खलीस ड्रामे आपने देखे हैं, फिल्मों में चल रहे तुम्हारे कि कोई ससुर का तल्लक बहू से जाहिर कर रहा है। ये ड्रामे सिखा रहे आपके बच्चों को, दिल के तबले चालू थे सीने के दाग से, इस कर को आग लगी करके चिराग से। जिन पत्तों पर तकिया था वो पत्ते हवा धोने लगे, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। हमने क्या किया, इतने बैठे हैं। आज उम्मत मुसलमान रो गई। वो दीवारों पे क्यों बेटियों ने लिख दिया कि अब दूसरा उम्र नहीं आएगा? किस लिए लिखा? हमारे किरदार की वजह से लिखा कि हम किसी मुसलमान की मदद के लिए तैयार ही नहीं। वो कहता काम कराया तो इससे कराऊंगा। वो कहने लगा यार आप मेरी गैर मौजूदगी में इतना काम करते हैं। कहते आप देखे ना देखे मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। आप छोटी सी बात पे कह देते अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। छोटी छोटी बातों पे कहते हो जितने मर्जी गुनाह कर लो, जितनी मर्जी झूठ से काम ले लो, जितने मर्जी हराम खा लो, बाद में कहते हो अल्लाह रहमान। भाई तुम्हें तो पता है कि ये गुनाह है, ये चीज हराम है, तो फिर तो आप जानबूझ के कर रहे हो। अल्लाह तो कहता मैं रहमान उसके लिए हूं जिसने सारी जिंदगी मेरे साथ शिरक ना किया होगा और फिर वो उस पे इस्तिताअत नहीं रखता था, वो काम ना कर पाया। उसको करना चाहिए था मगर उसने कोशिश ना की, तो फिर मैं थोड़ी कमी देखकर उसकी माफ कर दूं। मगर हम क्या करते, वो एक दिन आदमी जंगल में आखिरी सांसें ले रहा और अबू आमिर कहते हैं ये जितनी आंखों में आंसू है ना, ये खौफ के आंसू हैं, ये शर्मिंदगी के आंसू हैं। आज जितने मैं आपको झंझोड़ रहा हूं, अगर शर्मिंदगी से एक भी आंसू आ गया, अल्लाह की कसम है ये भी कबूलियत की निशानी है। अल्लाह कहता है जो मेरे आगे शर्मिंदा हो जाए मैं उसको भी माफ कर देता हूं। जो अपने किए पे नादम हो जाए, जो मुझसे डर जाए मेरे खौफ से कि मैं मालिक कुछ भी नहीं। अबू अमर कहते हैं मैं उसके पास से गुजरा बसरे के नखलस्तान से, बसरे के नखलस्तान से गुजरा तो उस आदमी के हिचकिचाने की आखिरी हिचकियां ले रहा, उसके रोने की आवाज। कहता मैंने कान लगाया तो उसकी आवाज महसूस हुई। मैं खैमे में दाखिल हो गया, जंगल में ही, वो जंगल में खैमा लगाया था उसने। खैमे में जंगल में खैमा लगा हुआ है, उसमें उसके रोने की आवाज आ रही। कहते हैं उसके पास से गुजरा का सलाम वालेकुम, कहता वालेकुम अस्सलाम। कहते अबू अमर भला तुम आखिरी सांस पे पहुंच के पता नहीं जिंदगी के सांस कितने बाकी। उसने भी जो से कुरान निकाला तो मुंदरी निकाली, हमारी पॉकेट से तो मोबाइल निकलेंगे, कुरान और मुंदरी निकाली। कहते अबू अमर जब मैं मर जाऊं तो ये खलीफा हारून रशीद को बचा देना। ये कुरान और मुंदरी जो है खलीफा रशीद को बचा देना। और दूसरी जब मैं मरूं तो मुझे गुस्सा अपने हाथों से देना। और तीसरी बात तो उसने अबू अमर सदागर ताजर को रुला दिया जंगल में। कहते अबू अमर जब मैं मर जाऊं तो मुझे इस पुरानी चदरों में कफन दे देना।
ایماندار میرا ملازم آپ کے لیے میرے پاس نیا کفن بھی موجود نہیں. کہتے نہیں ابو عامر مجھے پرانے کفن میں دفن کرنا. کفن نہ ہو تو تب کیا ہے, کفن پرانا ہو تو تب کیا. بات تو عملوں سے بننی ہے, بات تو میرے اعمال سے بنتی ہے. آج ہم نے قبروں پہ چنگرے لگا دیے, آج ہم نے قبروں پہ پتھر لگا دیے, آج ہم نے قبروں پہ سینے بنوا کر لگا دی, لاکھوں کا پتھر لگا ہوا. یہ میں ہری پور ہزارہ ویلیوں میں اگلے دن دیکھ کے قبریں اتنی خوبصورت تھی اور مجھے وہ قبرستان اجڑوں کا محسوس نہیں ہو رہا تھا. بھئی قبرستان تو اجڑوں کی بڑا ہوں. ہرش محمد سونے والا ہمیں قبر میں سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو تم, ورنہ حشر میں رونا پڑے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. مکی ہو گہلا مکہ کیسے ملے خواہ کہ اہل نشان کیسے. یہ اگلے دن جہاں جنہیں جمشید صاحب کا پیارا گرا BCO چترال کا حویلیوں میں وہاں سپیچ کرنے گیا. اس پہاڑی کے ساتھ مسجد اور جس نے لاشیں اٹھائی وہ آدمی میرے سامنے بیٹھا تھا. میں جناب دیکھا پیارا نبی چترال سے جی اڑان بھری اور کہاں آ رہا ہے, اسلام آباد کے لیے. پاپا مجھے لینے آ جاؤ, بھیا مجھے لینے آ جاؤ, ڈرائیور مجھے لینے آ جاؤ, ملازم مجھے لینے آ جاؤ. آگے لینڈ کروزر BAT XTZ فارچونر BMW پورنگ بوڈی الٹس کلٹس ٹویوٹا کرولا ہونڈا سویفٹ لیکسس یہ گاڑی اور جناب رکشے یہ ٹیکسیز کھڑی ہے لینے کے لیے. کس کو کہ میرا باؤ آ رہا ہے, میرا باس آ رہا ہے. مگر پیارا حویلیوں میں وہ پہاڑی سے ٹکرایا. ملے خواہ کہ اہل نشان کیسے زمین وہ سرخواں کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس سے بڑی لاش نہیں دیکھی. صرف بازو جتنی وہ میں نے ٹھائی ہڈیاں اور اپنی چادر میں لپیٹ کر. ملے خواہ کہ اہل نشان کیسے. میں سندھ گیا بھٹو کی قبر اور کہنے لگے اتنا پیسہ لگائے, اتنے اسٹیشن اس کی جائیداد میں. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اتنی پالیسی مہنگی جو بیمہ پالیسی ہوتی ہے اتنی بڑی کرائی تھی. مگر کیا لاہور میں لاکا نواب صاحب مشرقی مغربی پاکستان کا پہلا حکمران قزل باش کدھر گیا. لاکا نواب صاحب جناب جی جا کے دیکھے نواب سعادت بہاول پور والے کتنا امیر کے پاکستان کی 6 ماہ تک انہوں نے سیلری دی. کتنا بڑا نواب تھا اور نواب زادہ نصر اللہ خان گڑھ اور جناب آگے چلے گئے. جی نواب آف کالا باغ جتنے بڑے بڑے رئیس کہاں گئے. ملے خواہ اہل نشان کیسے یہ نشان مٹ گئے. ہمارے لاہور میں مقبرہ جہانگیر ہے, 4 میناریں ان کے جا کے دیکھو ٹیلے گر لیے. ملے خواہ کہ اہل یہ چند منٹ میں بات میں ختم کروں گا, لفظ سن لیں, بڑی قیمتی باتیں ہیں یہ, لفظ سن لیں. ابو عامر کہتے ہیں میں قصر رشید میں کھڑا تھا, وہاں سے سامنے نکلا اور کیا میں دیکھتا ہوں کہ ہارون رشید کی سواری آ رہی. میں نے آواز لائی امیر المومنین, اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہ بندہ بڑے درد سے بلا رہا, بلاؤ اس کو. جا کر میں نے کہا بادشاہوں کے پاس ٹائم نہیں. اس نے قرآن اور مندری پاکٹ سے نکالی, گھر کہنے لگا ہارون رشید یہ آپ کی امانت. کہتا یہ تمہیں کس نے دی. کہتے گھوڑا نگی سفید نگی لڑکا 16-17 سال کی عمر کا ہے, وہ میرے پاس مزدوری کرتا تھا. آپ بزرے بسرے کے نخلستان جنگل میں فوت ہو گیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا اور دفن کیا. یہ قرآن اور مندری اس نے کہا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کو میری مانو دے دینا. خلیفہ نے جب قرآن اور مندری پکڑی بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا. لوگوں نے حکیم بلایا, طبیب روتے روتے بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ اتنا کیوں روئے. کہتے
دنیا اچھی نہیں لگتی تھی، اس کو اللہ کا ڈر رہتا تھا، اللہ کی فکر رہتی تھی ہر وقت اس وہ ہائی کورٹ کا جسٹس، یہ جو میں نے واقعہ سنایا ہے اس واقعے پہ اس نے مجھے بلایا، کیوں سنے لفظ دھیان سے، اور میں نے لفظ کیوں بولے تھے، میں نے کہا ہائی کورٹ کے جسٹس کی پیشی آ گئی، تم رات ہی گاڑی میں بیٹھ کر موبائل آف، دوستوں سے رابطہ کر، اپنے ماں باپ کو بولا آج مجھے کچھ نہ کہو، صبح میری پیشی ہے ہائی کورٹ کے جسٹس کی پیشی پہ، آپ رات سب کچھ چھوڑ کے گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے، صبح بھی ناشتہ نہیں کیا، ابھی وکیل نہیں آیا، احمد نہیں آیا، منشی نہیں آیا، اسٹینو نہیں آیا، پیادہ نہیں آیا، ابھی جناب ریڈر نہیں آیا، جج صاحب نہیں آئی، ابھی کوئی عدالت میں لوگ نہیں، مگر آپ باہر کھڑے کب لسٹ لگے اور پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہو جائے، سر میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا، اتنے میرے سامنے مسلمان بھائی بیٹھے، بیٹا ان کو کیمرے میں لے کر آؤ، نا جی بیٹا بنان ذرا لفظ سنے دھیان سے، ادھر پہ اس سب کو لے کر آؤ ذرا کیمرے، لفظ بڑا قیمتی ذرا ایمان والا، ان کو لاؤ کیمرے میں آپ کو مخاطب کر کے یہ بات کہنے لگا ہوں، یہ بڑی سننے والی بات، ہائی کورٹ کے جسٹس کی پیشی پہ آپ کو بھائی بھول گیا، بہن بھول گئی، دوست بھول گیا، موبائل بھول گیا، ناشتہ بھول گیا، اور صبح ٹائم سے ادھر کھڑے ہیں، اپنا چہرہ صاف فیس فریش کرنا بھول گئے، آپ کو بھوک بھی ختم ہو گئی، ایک دنیا کے جسٹس کی پیشی ہے، دروازے پہ عبد المالک صاحب کھڑا ہے، اور کیا دیکھتے ہیں بزرگوں وہ کھڑا ہے، ابھی جج صاحب نہیں آئے، اور اس کی ہوائیں خراب ہیں اور طوطے اڑے ہوئے ہیں، ابھی وکیل نہیں آیا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر، ابھی سے جج صاحب کی آواز نہیں پڑی، میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ اتنے مزدور بھائی بیٹھے، ایک جسٹس کی پیشی پہ ہم رات کی گاڑی بیٹھ جاتے، سچے مالک کے دربار سے ہمیں 5 پیشیاں پڑتی، ہمیں ایک کی بھی فکر نہیں، یہ دنیا کا جسٹس ہے اور اس کی ایک پیشی پہ تمہیں سب کچھ بھول گیا، رہنا کے لیے تمہیں لفظ رکھ لیا، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان، بھائی کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی معصوم گناہ سے پاک ہیں، تو ایک دفعہ گھوڑوں کے دھیان میں لگے ہوئے، وہ گھوڑے پروں والے تھے اور عربی نسل کے گھوڑے تھے، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے ہوئے، وہ پر سے ایسے اٹھتے تھے، تو کیا بنا؟ وہ عصر کی نماز گزر گئی، یہ صلاۃ الوسطیٰ بھی اس کو کہتے ہیں، اور میں نے ایسا یہ حدیث پڑھی ہے جس کی عصر کی نماز چلے گی اس کا ایسے ہے جیسے کوئی کہے اس کی دکان جل گئی، اس کا مکان جل گیا، اس کے بھائی مر گئے، اس کی بہن مر گئی، اس کی ماں مر گئی، اس کی بیوی مر گئی، اس کے بچے جل گئے، اس کی بیٹیاں جل گئی، یا سارا خاندان لٹ گیا، یا پنجابی میں کہہ لو اس کا کھانا خراب ہو گیا، کھانا خراب ہو گیا، لٹیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بیٹھے پنجابی چ تسی کہہ دے یار دا پٹھا بہ گیا ہے، کھانا خراب ہو گیا ہے، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بندوں سے، میرے محبوب نے کہا جس کی عصر کی نماز جان بوجھ کے گزر گئی چھوڑ دی اس کا کھانا خراب ہو، یہ حدیث ہے مصطفیٰ کی۔ اب ہم کدھر سے یہ کھانا ٹھیک کرائیں گے جس کو مصطفیٰ نے کہہ دیا کھانا خراب ہو گیا، اس کا کدھر سے کرائیں گے؟ یہاں تو سمجھانے والے بھی بے نماز، سمجھنے والے بے نماز۔ 25 کلومیٹر پہ آپ جاؤ تو اللہ کہتا 2 رکعتیں پڑھ لو، 25 کلومیٹر پہ آپ کا سفر جو ہے 2 رکعتوں والا بن جاتا ہے، کتنے کلومیٹر پہ؟ اونچی بولے، ضلع کا حساب نہ رکھا کریں، ہم نے ضلع نہیں ضلع بنایا تیری حکومت نے، اور دین بنایا مصطفیٰ نے۔ بولو دین کس نے بنایا؟ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے دین ہمیں پہنچا دیا۔ 25 کلومیٹر پہ 2 صرف رکھتے پڑھنی، ہم اتنی لمبی سیر کرتے کہتے یہ پہاڑ پہ سیلفی لے لو، ادھر سے لے لو، ادھر سے لے لو، ادھر سے لے لو، کیوں؟ یہ قدرت کا نظارہ کتنا یار، دیکھو یار یہ پہاڑ سے آبشار نکل رہی ہے، چشمہ یار پانی بڑا میٹھا ہے، یا سبحان تیری قدرت۔ وہ آسمان سے فرشتے ہنستے ہوں گے تجھ پہ کہ اس کی بنائی چیزوں کو دیکھ کر کہہ رہا سبحان تیری قدرت، اور شکریہ میں اس کو ایک سجدہ بھی نہیں کرنا پسند کرتا، ایک سجدہ بھی نہیں کرنا پسند کرتا۔ آج کتنے بیٹھے ہیں میرے دوست، سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا عصر کی نماز گزر گئی، کیا بھئی
انبیاء کو فکر نہیں تھا کہ اللہ رحمان ہے، تو پھر کیا فون کیا؟ کہتا ایک چھری لے کر آؤ میں ان کو ذبح کر دوں۔ یہ گھوڑے انہوں نے بولا بڑے قیمتی ہیں، آپ کو کوئی بولے نا آپ کی گاڑی جناب اس کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹی تو اس کو ایک خراش لگا دو، اس پہ آپ کپڑا ڈال کے رکھتے اس کو خراش نہ لگے، اگر لگ جائے تو آدمی ایسے نیچا ہو کر، میری گاڑی کو لگی ہوئی کئی لوگ کسی اثر سے بھی لگا دیتے ہیں، ویسے بھی جاتے جاتے بچے شرائط سے کر دیتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں ڈرائیور کو جھڑکتا ہوں اتنی لکیریں لگا دی گاڑی کو۔ یار یہ تو ایک گاڑی کی خراش ہے، تو جس کے نبی کا سارا اسلام تم نے ڈیمیج کر دیا، پورا دین تم نے ڈیمیج کر دیا۔ دین پھیلتا ہے آپ کی شناخت سے، آپ اسلام کے سفیر ہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اسلام کا سفیر ہے، وہ نمائندہ ہے۔ ایک پارٹی کا آدمی گندا کام کرتا تو پارٹی کا ترجمان آ کر کہتا ہے اس کے ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نواز شریف پہ ایک بغاوت کا مقدمہ لاہور میں ہوا تو وہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے، مگر اس نے فوراً آ کر پی ٹی آئی نے کہا ہمارا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے برے کو کوئی یہاں بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، پارٹیاں بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پاکستان کی پارٹیاں ہیں، جب قیامت کے دن محمد عربی نے کہہ دیا یہ میری پارٹی کا نہیں ہے، پھر کیا بنے گا آپ کا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے فکر کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خالد بن ولید بیٹھے ہیں، حضرت عمر نے سپہ سواری سے اتار دیا ہے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جہاں خالد ہوگا فتح ہی فتح ہے۔ اللہ سے یقین اتر کر ایک انسان پہ آ گیا، سیف اللہ تھے نا، تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ ان کو سپہ سواری سے اتار کر عام سپاہیوں میں کھڑا کر دیا، وہ خالد لڑتے جا رہے، اور شیطان منافق کی روپ میں آیا اور کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا کہ خالد تم سے بڑی زیادتی ہوئی کہ عمر نے تمہارے یہ بلے اب وہ ماشاءاللہ تو لگا نہیں سکتا تھا، انہوں نے سارے بلے ہی اتار دیے، اتار کے کھڑا کر دیا آپ سپاہیوں میں کھڑا ہو کر کیا کہتے ہیں؟ خالد آپ سے بڑی زیادتی ہوئی کہ آپ سے حضرت عمر نے چیف آف آرمی اسٹاف کو واپس لے لیا ہے۔ تو کہتا پھر تو اب شکار کرنے لگا، پہلے اس نے گراؤنڈ ہموار کی تو پھر جیسے آدمی کہتا نا یار کھڑا ہونے کے لیے جگہ بنا لو، پھر بیٹھ بھی جائیں گے پھر لیٹ بھی جائیں گے، ایسی ہوتا ہے نا، پہلے آدمی کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھتا ہے پھر لیٹ جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے نا، ادھر بیٹھے آپ 100 آدمی اور اس میں بٹھا لو، صرف محبت ہونی چاہیے، دل میں جگہ ہونی چاہیے، جذبہ اظہار ہونا چاہیے۔ حضرت خالد بن یہ آخری بات ہے، میرے اوپر پابندی ہے 50 منٹ بولنا اور میں 50 ہی بولوں گا، میں اپنے ٹائم کی پابندی کروں گا، یہ لفظ لکھ لے۔ خالد کہتے ہیں پھر کہتی یار تم اسی طرح لڑائی کر رہے ہو جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف کرتا ہے، آپ سے تو زیادتی ہوئی ہے، آپ اتنا نہ لڑیں۔ تو خالد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، مالک پہلے عہدے کا مسئلہ اب ایمان کا مسئلہ، پہلے عہدے پہ ازمائش اب ایمان پہ ازمائش، مالک عہدہ واپس لے لیا کوئی بات نہیں مگر خالد کا ایمان بچا لے، اور فوراً کہتے ہیں بڑوے خالد اس ٹائم بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑتا تھا اور خالد اب بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑتا۔ ہمارا مسجد کی اشتہار میں نام نہ ہو ہم چندہ نہیں دیتے بھئی، اس سے لو جس کا نام لکھا ہے۔ ایک مسجد میں ہماری لڑائی ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں آج اس نیت پہ اس پہ ہم نے تھریشر نہیں لگانا، اس پہ پلانٹ نہیں لگانا، بس اس کو لگانے کا صحیح مقصد ہے کہ اس پہ بندے اللہ کے آگے جھکے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ کمرے میں اتنا سکون نہیں ملے گا جاؤ میرے ساتھ بیٹھو، پنکھے لگے کریم پیچھے بیڈ لگے، اتنا سکون ادھر نہیں ملے گا جتنا مجھے یہاں مل رہا ہے۔ آپ کو بات کر کے سنا رہے، کیونکہ اب میں باتیں حاجی صاحب کو نہیں سنا رہا، محمد عربی کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، صرف مشن ہے کہ آپ کے دلوں پہ یہ جو زنگ لگا ہے اس کو پالش کروں تاکہ اس پہ دین کی بہار آ جائے، بس یہی مشن ہے میرا، یہی میرا مشن ہے۔ یہ جو حاجی صاحب علماء اکرام کو آتے جاتے، یہ جنید بھائی جناب حذیفہ ماربل والے کہتے ہیں عبدالمالک صاحب مولوی اگر کوئی مولوی صاحب گزرے نا تو ان کو ہماری فیکٹری میں لے کر آؤ۔ بھئی کیوں؟ انہوں نے مولوی صاحب کو کوئی سوٹ ووٹ نہیں دینا ہوتا، آپ کے لیے بلاتے ہیں۔ مولوی کو تو روٹی باہر سے بڑی ملتی ہے، جدھر آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کھائیں پیئیں،
آپ کے پاس ادھر کھڑے ہونے کا، بیٹھنے کا، باتیں کرنے کا مقصد ہے کہ آپ دنیا میں زندوں کی جب قبرستان بنے ان قبرستانوں سے نکل کر آپ مومنوں کی زندگی میں آ جائیں۔ اگر انسان زندہ رہ کے بھی مردہ ہے تو اس کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں، ہمیں نہ دین کی سمجھ نہ اسلام کی فکر۔ آج کتنا بڑا مسئلہ پھیل گیا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ اپنی انا دکھاتے ہیں۔ اگر خالد نے انا دکھائی تھی؟ نہیں دکھائی۔ ادھر دیکھ لیں، یہ آپ کو سٹاف کو چاہیے کہ ادھر ایک مزدور کھڑا ہے تو ایسا کہیں کہ ادھر سے نہیں، تم نے وہ کرنا، تم نے وہ کرنا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس مزدور کے خلاف سازش شروع کر دیتے، کس نے میری جگہ لی ہے، آپ پھر اگر میں نہیں ادھر رہا یہ بھی نہیں رہے گا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم اس کے خلاف سازش کرتے مزدور کے خلاف، اور پھر کتنے یہ میرے دوست احباب بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ کا خوف ہی نہیں رہتا۔ ہم ہر کام کرنے کے بعد وہ جی اللہ بڑا مورد۔ آپ دیکھیں آپ کا کوئی کتنا عزیز بیٹھا ہے، ہم نے بیٹیوں کے حق مارے، ہم نے بھائیوں کے حق مارے، ہم نے دوستوں کے حق مارے، کتنے لوگ۔ بھائی ایسا آپ کا سوچ اور وچار ہونی چاہیے کہ آپ کے ہر لفظ سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنا کے اجازت چاہتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا، یہی بات سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آج میں تیرا ایک ولی اللہ دیکھ گیا۔ اللہ نے کہا یہ پکا دوست کی ہے۔ اب اللہ کو یہ اختیار حاصل ہے دوست کی کہنے کا، ہمیں کوئی نہیں۔ اب ہم نے تو ٹھیکہ اٹھایا نا کہ بس وہ دوست کی تو وہ دوست کی تو وہ دوست کی، نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ وہ پکا دوست کی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جذباتی، اللہ مجھے بتاؤ کیوں دوست کی؟ لاڈلے تھے نا کلیم اللہ۔ اللہ نے کہا کل لائیں گے پھر بتاؤ۔ جب دیکھا نا اس کے پاس ایک انار کا درخت ہے اور ایک خوبصورت لڑکا انار توڑ کے اس کو پیش کرتا ہے، وہ کھا کر پھر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، انار ایک اور لگ جاتا ہے۔ اللہ کے کلیم کہتے ہیں مالک آج میں نے دیکھا ہے تیرا بندہ اتنا قریب ہے تیرے کہ اس کے لیے تو نے ایک انار کا انتظام کیا ہو۔ فرمایا اے میرے موسیٰ اس کے ولی ہونے میں شک نہیں، عبادت میں شک نہیں، مالک بے نے